رحمة للعالمين. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو. اے محبوب، ہم نے آپ کو العالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. حضرات کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اس قرآن پاک میں، جس قرآن پاک کے بعد تڑپتا ہے دل، تڑپتا ہے دل، منتظر ہے نگاہ ہے، تڑپتا ہے دل، منتظر ہے نگاہ ہے، مجھے سبز گنبد کی یاد آ رہی ہے، تڑپتا ہے دل. تھوڑا سا آپ کو بولنا پڑے گا اس لیے کہ رات زیادہ ہو چکی ہے. دیکھیے 12 ساڑھے 12 تک تقریر کرنا بھی آسان ہے اور سننا بھی آسان ہے، اور اس کے بعد میں تقریر کرنا بھی کٹھن ہے، سننا بھی کٹھن ہے. تو آپ لوگ جی لگا کر کے بولیے سبحان اللہ کہ تڑپتا ہے دل، منتظر ہے نگاہ ہے، مجھے سبز گنبد کی یاد آ رہی ہے، تڑپتا ہے دل، تڑپتا ہے دل، منتظر ہے نگاہ ہے، مجھے سبز گنبد کی یاد آ رہی ہے، مجھے سبز گنبد کی یاد آ رہی ہے، میں ہوں منتظر کب میں جاؤں مدینہ، مجھے یاد سرکار تڑپا رہی ہے، میں ہوں منتظر. شعر سماعت فرمائے کہ گئے لامکاں آمنہ کے دلارے، تو مولا نے فرمایا کیوں چپ ہو پیارے، گئے لامکاں میرات کی شب، گئے لامکاں گئے لامکاں آمنہ کے دلارے، تو مولا نے فرمایا کیوں چپ ہو پیارے، تو مولا نے فرمایا کیوں چپ ہو پیارے، تو رب سے کہا، تو رب سے کہا میرے مصطفیٰ نے مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد. حضرت علامہ و مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ رام پوری. ماشاءاللہ بہت اچھی سماعتیں ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہم اور آپ کو سب کو یہاں سے جانے سے پہلے پہلے جنتی بنا دے. ایسا لگ رہا ہے جنت کی بھی سب کو ضرورت نہیں ہے، اگر ہوتی تو اچھل کر کے بول دیتے زور سے آمین. اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے، اللہ ہم سب کو حاجی بنا دے، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. ماشاءاللہ جلسہ ہمارا پورا کامیاب ہے. شعر پھر سے سنیے، تڑپ کر بولیں سبحان اللہ. کہ گئے لامکاں ملا کے دلارے، تو مولا نے فرمایا کیوں چپ ہو پیارے،
تو مولا نے فرمایا کیوں چپ ہو پیارے، تو رب سے کہا، تو رب سے کہا یہ میرے مصطفیٰ نے مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے، تڑپتا ہے دل۔ ایک شعر اور پڑھ دیا جائے، میں نے 2-3 شعر کا آپ سے وعدہ کیا تھا تو 2 ہو گئے، ایک اور سنیے نا، بہت اچھا شعر ہے اور شعر ماں کے تعلق سے پڑھ رہا ہوں، پورا مجمع تڑپ کر بولیں سبحان اللہ۔ کہ کرو ماں کی خدمت، کرو ماں کی خدمت اور ان سے محبت، کبھی اف نہ کہنا ہے حکم شریعت، کرو ماں کی خدمت۔ باسی صاحب کہ کرو ماں کی خدمت، کرو ماں کی خدمت اور ان سے محبت، کبھی اف نہ کہنا ہے حکم شریعت، کبھی اف نہ کہنا ہے حکم شریعت، یقیناً یہ ماں کی دعا کا اثر ہے کہ میرے نام جنت لکھی جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یقیناً یہ ماں کی دعا کا اثر ہے کہ میرے نام جنت لکھی جا رہی ہے، تڑپتا ہے دل، ڈگمگاتا ہوں تو رحمت کے پیام آتے ہیں، اب لیٹ ہوا ہے تو ہونے دیجئے، جبکہ آپ سے زیادہ جلدی اور فکر مجھے ہے۔ علامہ صاحب جانتے ہیں کہ میرے گھر میں میرے بھتیجے کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے، مگر میرا یہ مزاج ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ محبت سے جلسے والوں نے بلایا ہے صحیح وقت پہ تقریر ہو اور اللہ تقریر کو کامیاب بنائے، اور کامیابی کی ضمانت یہ ہے کہ 2 بجنے کے قریب ہیں اور آپ لوگ الحمدللہ ابھی تک جاگ رہے ہیں، تو اب اطمینان سے سنیے کہ ہے یہی ایک لازوال کمال جس میں دھوکہ نظر نہیں آتا، ہے یہی ایک لازوال کمال جس میں دھوکہ نظر نہیں آتا، اور اس کے سائے میں ساری دنیا ہے جس کا سایہ نظر نہیں آتا، اس کے سائے میں ساری دنیا ہے جس کا سایہ نظر نہیں آتا، اور مجسم نور ہی بس نور تھا چہرہ محمد کا، سب بولے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجسم نور ہی بس نور تھا چہرہ محمد کا، چمن کی ہر کلی پڑھنے لگی کلمہ محمد کا، اگر کافر پہ پڑ جاتا تو وہ بھی جنتی ہوتا، اگر کافر پہ پڑ جاتا تو وہ بھی جنتی ہوتا، خدا نے اس لیے رکھا نہیں سایہ محمد کا، خدا نے اس لیے رکھا نہیں سایہ محمد کا۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن پاک کا 17واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، میں عاشق نے کہا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا، ارے
بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ امیٹھی کے غیور مسلمانوں، بدور و دراز سے آئے ہوئے مسلمانان اہل سنت، آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیدائش رسول ملاحظہ کرے۔ جشن عید میلاد النبی کا جلسہ سجانے والوں، آئیے آنے والا کون آ رہا ہے؟ ابھی روئے زمین پر آیا نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر عام بچے پیدا ہو رہے ہیں اور صبح قیامت ہوتے رہیں گے، لیکن کبھی کبھی پڑوسی کو خبر نہیں ہوتی، کسی رشتہ دار کو خبر نہیں ہوتی، اپنے کو خبر نہیں ہوتی، بیگانے کو خبر نہیں ہوتی، لیکن یہ آنے والا کون آ رہا ہے ابھی روئے زمین پر آیا نہیں کہ یہ زمین رب کی بارگاہ میں اپیل دائر کر رہی ہے، مالک و مولا لوگ میرے اوپر شراب نوشی کرتے ہیں، لوگ میرے اوپر سٹے بازی کرتے ہیں، لوگ میرے اوپر ایک دوسرے کا حق مارا کرتے ہیں۔ ایک باپ بے نیاز میرا سینہ بجائے رحمت زحمت بنا ہوا ہے، اس پاک محبوب کو میرے اوپر پیدا فرما دے تاکہ میری زحمت رحمت میں بدل جائے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ یہ آسمان رب کی بارگاہ میں اپیل دائر کر رہا ہے، یا اللہ میں پاک ہوں، میرے اوپر عرش بھی پاک ہے، میرے اوپر لوح بھی پاک ہے، میرے اوپر قلم بھی پاک ہے، اور وہ تیرا محبوب بھی پاک ہے۔ اس پاک محبوب کو میرے اوپر پیدا فرما تاکہ میری پاکی میں اور چار چاند لگ جائے۔ امیٹھی والوں، رب تبارک و تعالی نے فرمایا اے جبرائیل جا ان دونوں کو خوشخبری دے دے، تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا اللہ کیا دو محبوب پیدا فرمائے گا؟ فرمایا نہیں، محبوب تو ایک ہی پیدا کروں گا۔ تو جبریل بولے یا اللہ دونوں کو کیسے خوشخبری دے دوں؟ فرمایا جبرائیل زمین سے کہہ دے اس نبی کو ولادت تیرے اوپر ہوگی، اور آسمان سے کہہ دے اس نبی کو معراج تیرے اوپر ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا ذاکر حسین صاحب رامپوری۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ یہ رات بولی یا اللہ میں کالی ہوں۔ رات نے کیا کہا؟ میں ذرا زور سے بولو۔ اچھا ماشاءاللہ، کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے نا؟ میں کالی ہوں، اس پاک محبوب کو مجھ میں پیدا فرما تاکہ مجھے روشنی مل جائے۔ آواز آئی ہے رات تو کالی ہے، یہ بھی کسی کا صدقہ ہے، یہ بھی کسی کا صدقہ ہے۔ وہ سنیے گا کس کا صدقہ ہے۔ ذاکر رامپوری نے کہا کہ نہ ہوتی سیاہ رات کالی اندھیری، رات بھی کالی نہ ہوتی، نہ ہوتی سیاہ رات کالی اندھیری، اگر ان کے گیسو جو کالے نہ ہوتے، اگر وہ نبی نور والے نہ ہوتے، تو جہاں میں کہیں بھی اجالے نہ ہوتے، اگر وہ نبی اور نہ پیدا کوئی بہرے فانی میں ہوتا، اس دنیا میں کوئی بھی پیدا نہ ہوتا، نہ پیدا کوئی بہرے فانی میں ہوتا، ارے جو پیدا میرے کملی والے نہ ہوتے، اگر وہ نبی۔ اور اس جلسے میں آنے والوں میں ڈنکے
کی چوٹ پر کہتا ہوں اس دنیا کے اندر کوئی بھی خوبصورت نہ ہوتا کوئی بھی ہنسی ماہ پہ کر، نہ ہوتا کوئی بھی ہنسی ماہ پہ کر، اگر مصطفیٰ حسن والے نہ ہوتے، اگر وہ نبی رات بولی یا اللہ مجھ میں پیدا فرما، تو دن بولا مجھ میں پیدا فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا اے جبرائیل ان دونوں سے بھی کہہ دو کہ سن لو، جب وہ محبوب دنیا میں تشریف لے کر کے جائے گا تو نہ رات ہوگی نہ دن ہوگا، بلکہ رات جاتی ہوگی اور صبح صادق آتی ہوگی۔ اچھا ذہن حاضر کرو آنے والا کس انداز سے آیا۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر اپنی امیٹھی کے اندر کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو تو بچی یا بچے کے ساتھ ماں کے شکم مبارک سے کیا چیز آتی ہے؟ تو ہمارے مولانا عبد الباسط کہیں گے ذاکر خون آتا ہے، زین العابدین صاحب کہیں گے ذاکر خون آتا ہے، مفتی احسان صاحب قبلہ فرمائیں گے ذاکر خون آتا ہے۔ دنیا کا ہر ایک شخص یہی کہے گا ماں کے شکم مبارک سے خون آتا ہے۔ آئیے آج کچھ گستاخ رسول جو کہتے ہیں نبی ہم جیسے یا معاذ اللہ ہم نبی جیسے، میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا کا ایک عام انسان آئے، دنیا میں پیدا ہو، پردھان پیدا ہو تو ماں کے پیٹ سے خون آتا ہے، پردھان منتری پیدا ہو تو ماں کے شکم مبارک سے خون آتا ہے، اگر غریب پیدا ہو تو خون آتا ہے، مالدار پیدا ہو تو خون آتا ہے۔ لیکن آئیے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، دنیا کے کسی مولوی سے مت پوچھنا، بلکہ میں اور آپ سب مل کر کے آج بھی سرکار کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور پر چلے اور پوچھے اے ہمارے سرکار کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا، ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ جب وہ نبی دنیا میں تشریف لائے تھے تو ان کا آنے کا انداز کیا تھا؟ تو آج بھی قبر انور سے آواز آئے گی اے لوگو، جب وہ نبی دنیا میں تشریف لائے آمنہ فرماتی ہے خرج منی نور، سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ۔ اچھا نیند تو نہیں آ رہی؟ بڑے مارے دل سے کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا دل سے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑی اچھی ماشاءاللہ، حق ادا کر دیا آپ بھائی، بہت اچھی سماعت ہے۔ دیکھیے 2 بج گئے، گویا کہ مجھے 25 منٹ ہو گئے بولتے ہوئے نا، پتہ نہیں چلا آپ کو، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ اچھا کسی کو دکھانے تو نہیں سن رہے؟ ذاکر رام پوری کو یا نقیب اجلاس مولانا عبد الباسط صاحب کو یا پیر طریقت کو کسی کو دکھانے تو نہیں؟ کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ ذرا تڑپ کر بولا اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو آئیے میں اس پر ایک شعر کہہ دوں کہ جو بز میں نبی کو، میں اب مبارکباد دے رہا ہوں، مبارکباد حالانکہ پہلے دے چکا ہوں مگر میں جلدی شروع ہو گیا تھا، مجھے خطرہ لگ رہا تھا کہ لوگ جانے نہ لگے۔ حالانکہ بہار بنگال اڑیسہ میں جب بچہ سونے لگتا ہے تو 2:30 بج جاتے ہیں، تب جا کے رام پوری کا اعلان کیا جاتا ہے آپ کی دعاؤں سے۔ سوئیں گے نہیں اب آپ کو، اس لیے کہ میں آپ کو محبت کا جام پلا رہا ہوں کہ جو بس میں نبی کو سوارا کریں گے وہ بخش کا اپنی سہارا، اور امیٹھی کے رہنے والوں کا یہ ہے ارادہ، ان سارے کمیٹی والوں کا یہ ہے ارادہ، ان سب بستی والوں کا یہ ہے ارادہ کہ یہ جلسہ ہم اپنا دوبارہ کریں گے،
یہ جلسہ ہم اپنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ اور ملے گا ہمیں پاس جنت کا اس دم۔ اچھا، ہم اگر انڈیا چھوڑ کر کے سعودی جائیں تو پاس کی ضرورت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ذرا زور سے بولو۔ کسی بھی دوسرے ملک میں جائیں تو پاس کی ضرورت آئے گی۔ وہ پاس کہاں بنے گا؟ لکھنؤ میں، دلی میں، مراد آباد میں، رامپور میں، بریلی میں۔ پیارے اسی طریقے سے جنت میں جاؤ گے تب بھی پاس کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور وہ پاس کہاں بنے گا؟ مراد آباد میں نہیں، رامپور میں نہیں، بریلی میں نہیں، لکھنؤ میں نہیں۔ کہاں بنے گا وہ ہم سے پوچھئے۔ ملے گا ہمیں پاس اج جنت کا اس دم کہ جس دم کے آقا اشارہ کریں گے، کہ جس دم کے آقا اشارہ کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آمنہ کیا فرماتی ہے؟ فرماتی ہے خرج من نور۔ ذرا زور سے اب ترجمہ سنے۔ فرماتی ہے میرے وطن سے ایک نور نکلا۔ ان سے پوچھئے، کہیں کوئی غلطی ہو جائے میں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، آپ لوگ بھی غور سے سنیے تاکہ میری اصلاح کی۔ اچھا چلیے، ہم اور آپ تو آج پوچھیں گے، لیکن مکے کی عورتیں تو اسی دن آ رہی تھی مبارکباد دینے کے لیے جس وقت نبی تشریف لائے۔ آ کر کے کہتی آمنہ مبارک ہو، آمنہ مبارک ہو، آمنہ مبارک ہو۔ اور پھر دھیرے سے کہتی تھی آمنہ آنے والا ہے کون؟ معلوم آنے والا کون؟ مگر محبت کا یہی تو ایک انداز ہوتا ہے۔ دھیرے سے کہتی آمنہ آنے والا ہے کون؟ تو حضرت آمنہ یہ نہ فرماتی آنے والا میرا بیٹا آیا ہے، آنے والا میرا لخت جگر آیا ہے، آنے والا میرا نور نظر آیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے آمنہ یہ بھی نہ فرماتی آنے والا سورج جیسا آیا ہے، یہ بھی نہ فرماتی آنے والا چاند جیسا آیا ہے، اس لیے کہ اگر یہ مثال دیتی ہے چاند جیسا آیا ہے تو آمنہ جانتی ہے یہ آنے والا وہ ہے۔ ایک دن حبیب یمنی کے کہنے پر چاند کو دو ٹکڑے کر دے گا۔ اگر یہ کہتی ہے کہ آنے والا سورج جیسا آیا ہے تو آمنہ کو یہ بھی خبر ہے یہ آنے والا تو وہ ہے۔ ایک دن علی کی نماز عصر کے لیے سورج کو واپس پلٹا دے گا۔ آمنہ فرماتی کیا فرماتی؟ فرماتی خرج من نور، میرے وطن سے ایک نور نکلا۔ اچھا چلیے اور آگے پڑھیے، جلدی جلدی بات آگے پڑھاؤں تاکہ گھنٹہ سوا گھنٹہ بات ہو جائے، اس لیے کہ رات زیادہ ہو چکی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج آپ کی امیٹھی کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو، ہمارے ڈاکٹر عارف کہیں گے ذاکر حمیر پوری بچہ ناپاک ہے، بچے کی ماں ناپاک ہے، جائے ولادت ناپاک ہے، جہاں بچہ پیدا ہوا وہ جگہ ناپاک، بچہ ناپاک اس کی ماں ناپاک۔ لیکن آئیے اب مولانا عبدالباسط سے مت پوچھنا، پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ احسان صاحب سے نہ پوچھنا، بلکہ ہمارا سب مل کر کے آج بھی آپ کی والدہ محترمہ آمنہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے۔ اے آمنہ آنے والا کس انداز سے آیا؟ فرماتی ہے وضعتہ مطیبا مطہورا۔ بابا زندہ باد، سبحان اللہ، زندہ باد۔
اے لوگوں جب وہ نبی تشریف لائے تو بالکل پاک و صاف دنیا میں تشریف لائے، یہی تک محدود نہیں، آگے فرماتی ہے مدھون، اے لوگوں جب وہ نبی دنیا میں تشریف لائے تو ایسے نہیں بلکہ ان کے جسم پاک پر تیل لگا ہوا تھا، یہی تک محدود نہیں، آگے فرماتی ہے مکحول، امیٹھی والو بہت اچھا مونڈ ہے، آج آپ نے مونڈ بنا دیا، حقیقت تو یہ ہے ورنہ میرا 2-3 دن سے دل پریشان ہے، مگر چونکہ یہ نبی کا جلسہ ہے اس میں آیا، قیام گاہ پر بلانے کے لیے گئے ہمارے جناب عارف بھائی، میں نے گھڑی دیکھی 1:30 بج رہا تھا، ہم نے کہا یار عارف بھائی بہت رات کر دی، بولے کوئی بات نہیں مجمع سارا جگہ ہوا ہے، ہم نے کہا جگہ ہوا ہے تو جگہ مجمع کی تو ہمیں ضرورت ہے، عزیزان ملت اسلامیہ نبی کی ولادت قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی جا رہی ہے، بولو بھائی صحیح بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیا فرماتی ہے حضرت آمنہ، ذرا تڑپ کر بولو سبحان اللہ، آنے والا کس انداز سے آ رہا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، فرمایا مکحول، جب وہ نبی دنیا میں تشریف لائے تو ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ آ رہی ہے سبحان اللہ یا جا رہی ہے؟ جانے کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، مگر الحمدللہ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ ابھی رات کے 2 نہیں بلکہ رات کے 9 بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں مکحول، ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، یہیں تک محدود نہیں، آگے حضرت آمنہ فرماتی ہیں لوگوں جب وہ نبی دنیا میں تشریف لائے فرماتی ہیں مختون، ایسے نہیں بلکہ نبی جب تشریف لائے تو ختنہ شدہ دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ اچھا دنیا کے اندر عام بچہ پیدا ہو، آپ کی امیٹھی میں کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا یا ہنستا ہوا، ذرا زور سے بولو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور وہ بچہ نہ روئے تو کبھی کبھی گھر والے رونے لگتے ہیں، پتہ یہ چلا کہ عام بچے کا روتا ہوا آنا بھی ضروری ہو گیا، لیکن نبی تشریف لائے، آمنہ فرماتی ہے مسرور، ذرا زور سے بولو، فرماتی ہے مسرور، اے لوگوں جب وہ نبی دنیا میں تشریف لائے فرماتی ہے روتے ہوئے نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے، کس انداز سے آئے، عزیزان ملت اسلامیہ نبی تشریف لا رہے ہیں، اچھا چلیے میں اسی بہر پر اگر بولتا رہوں گا تو آپ کی دعائیں ہیں، رب کا احسان ہے، گھنٹہ سوا گھنٹہ کے بعد میرا گلا گرم ہو کر کے آتا ہے، اور ادھر گھنٹہ سوا گھنٹہ تقریر کرنا ہے مجھے، اس لیے کہ رات زیادہ ہو چکی ہے، نبی تشریف لا رہے ہیں، کس انداز سے آ رہے ہیں آپ نے سن لیا، اب وہ بات آگے بڑھائیں، عزیزان ملت اسلامیہ آنے والا کس انداز سے آیا کہ رات جا رہی ہے صبح صادق آ رہی ہے، نبی کی آمد ہے، عزیزان ملت اسلامیہ آنے والا کس انداز سے آیا، جیسے ہی زمین پر تشریف لایا زمین بولی میرا نبی آ گیا، آسمان نے کہا میرا نبی آ گیا، چاند بولا میرا نبی آ گیا، ستارے بولے ہمارا نبی آ گیا، سورج بولا ہمارا آ گیا، انسان بولے ہمارا نبی آ گیا، جنات بولے ہمارا آ گیا، عورتوں نے کہا ہمارا نبی آ گیا، تو مرد پکارے ہمارا آ گیا، جمادات بولے ہمارا آ گیا، نباتات بولے ہمارا نبی آ گیا، اپنے بولے ہمارا آ گیا، اور بیگانے بولے ہمارا آ گیا، یتیم بولے ہمارا نبی آ گیا، بے بس بولے ہمارا آ گیا، بے بس بولے ہمارا آ گیا، بوڑھے بولے ہمارا آ گیا، جوان بولے ہمارا آ گیا، عورتوں نے کہا ہمارا نبی آ گیا، مرد
بولے ہمارا آ گیا، اپنے بولے ہمارا آ گیا۔ مشرق نے کہا میرا نبی آ گیا تو مغرب نے کہا میرا نبی آ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حقیقت تو یہ ہے، خود خالق کائنات نے فرمایا میری مخلوق کو رو رو کر بخشوانے والا آ گیا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید میلاد النبی، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، قاری احسان صاحب قبلہ۔ خود خالق کائنات نے فرمایا میری مخلوق کو رو رو کر بخشوانے والا آ گیا۔ آیا نبی کی شان سے تشریف لایا۔ ذہن حاضر کریں اور یہ نہ سوچیں رات زیادہ ہو چکی ہے، یہ سوچ کر کے بیٹھے رہیے کہ سونے کی رات روز روز آتی ہے، سونا بنانے کی رات کبھی کبھی آتی ہے۔ آج کی رات سونے کی رات نہیں، سونا بنانے کی رات ہے۔ نبی کی انداز سے تشریف لائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کے اپنے تو کہہ ہی رہے تھے ہمارا آ گیا، بیگانے بولے ہمارا آ گیا، یہیں تک محدود نہیں، خود خالق کائنات نے فرمایا میری مخلوق کو رو رو کر بخشوانے والا آ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کی شان سے تشریف لائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے اب ذرا ذہن حاضر کریں، دنیا میں تشریف لائے، کس انداز سے تشریف لائے کہ آپ نے دنیا میں آنے کے بعد اپنے گھٹنوں کو زمین کے اوپر ٹیکا، اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھا، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب سارے کے سارے آپ سمجھدار ہیں، جب انسان کا گھٹنا زمین پر ہو، ہاتھ کی ہتھیلیاں زمین پر ہو، پیشانی زمین پر ہو، پیر زمین پر ہو، اس انداز سے تو آپ کہو کہ ذاکر یہ تو وہ انداز ہو گیا کہ جیسے کہ کوئی سجدے کی حالت میں ہے۔ تو پیارے نبی اسی انداز سے تشریف لائے، آتے کے ساتھ ہی سجدہ کیا۔ اگر آپ نماز پڑھو، سجدے کی تسبیح ہوگی سبحان ربی الاعلی، ہمارے نقیب اجلاس نماز پڑھے، سجدے کی تسبیح ہوگی سبحان ربی الاعلی، ہمارے بھائی نماز پڑھے، سجدے کی تسبیح ہوگی سبحان ربی الاعلی۔ نبی پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں تشریف لائے ہیں، سر سجدے میں زبان حال سے پکار رہے یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی۔ پروردگار عالم نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں تو امت کا خیال ہے، جس دن دنیا سے معراج کے لیے تشریف لے کر گئے امت کا خیال تھا، اور جس دن دنیا سے ظاہری وصال کیا اپنی امت کا خیال ہے۔ اب آؤ اے نبی کے امتیوں، ذہن حاضر کرے، آج 50% امتیوں کا حال یہ ہے کہ زمین پہ رہ کے فلک پر قیام کرتے ہیں اور کٹا کے انگلی شہیدوں میں نام کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج حال زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ یہ جلسے جلوس جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، یہ پیارے سب نبی کا صدقہ ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، پیارے نبی نے دنیا میں آنے کے بعد ہم اور آپ کی خاطر راتوں رات رو کر کے گزارا۔ عزیزان گرامی، آتے ہی سجدہ کیا، یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے مالک و مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن امت کا حال کیا چل رہا ہے؟ حال زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اٹھک بیٹھک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب آپ زیادہ پانی کے چکر میں بیٹا مت پڑو، میں آپ کو محبت کا جام پلا رہا ہوں۔ بولو محبت کا جام ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ ٹائم دیکھیے، اگر محبت کا جام نہیں ہوتا تو 2:15 بج رہے ہیں، گویا کہ پون گھنٹہ ہونے کے قریب ہے۔ یہ محبت کا جام نہیں تو اور کیا ہے، ورنہ پوری دنیا سو رہی ہے، آپ نبی کی محبت میں جاگ رہے ہو۔ حال زبان بیان کرنے سے قاصر ہے، ایک ہنگامہ محشر ہو تو بیان کروں، 1000 باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے، کچھ کرسیاں خالی بھی نظر آ رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ نبی سے سچا پکا عشق ہونے کی دلیل ہے؟ یہ جلسہ روز روز نہیں ہوتا،
जलसे में बैठा करो, ये सोच कर बैठा करो कि सोने की रात रोज रोज आती है, सोना बनाने की रात कभी कभी आती है। आज अरे बेटा, आप लोग तो बड़े बड़े ही ना, जल्दी हटा दिया करो। बच्चे हैं, उन्हें पता थोड़ी है कि इस प्रोग्राम की अहमियत क्या है, लेकिन बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो फौरन इस चीज पर ख्याल रखा करें। हम आपकी मोहब्बत में बोल रहे हैं, अल्लाह मेरे और आपके बोलने को, सुनने सुनाने को कबूल फरमाए। जलसे में कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि फला की तकरीर में मजा नहीं आया, फला के नात पाक में मजा नहीं आया, फला के अंदाज में मजा नहीं आया। ये आज तक हम नहीं समझ पाए, हम इसके खिलाफ है। किसी की आवाज मोटी हो, पतली हो, दुबली हो, सब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र चाहिए कि हम अल्लाह की रिजा हासिल करने के लिए बैठे हैं। वरना आजकल हाल ये है, नमाजी से पूछो क्यों पढ़ रहे हो नमाज, तो कहेगा कि जन्नत के लिए। रोजादार से पूछो रोजा क्यों रख रहे हो, कहेगा जन्नत के लिए। बोला ऐसा है कि नहीं? कोई भी नेक काम क्यों कर रहे हो, कहेगा जन्नत के लिए। हालांकि ये भी कोई नाजायज नहीं है, जायज है ये भी। मगर एक और अंदाज बता दूं। एक दिन में एक रिवायत में पढ़ रहा था एक किताब में कि हजरत राबिया बसरिया एक औरत है इसी दुनिया के अंदर, बसरे की रहने वाली है, नाम है राबिया। एक दिन देखा लोगों ने, उनका चेहरा पुरजलाल है, एक हाथ में आग है, एक हाथ में पानी है, निकली है, चेहरा पुरजलाल है। किसी में बात करने की हिम्मत ना थी, किसी में बात करने की ताकत ना थी। एक बुजुर्ग ने हिम्मत करके बात की, कहा राबिया माजरा क्या है, तुम्हारे एक हाथ में आग है, एक हाथ में पानी है। तो हजरत राबिया बसरी का जवाब सुनो। कहती है लोगों, एक हाथ में पानी इसलिए है और आग इसलिए दूसरे हाथ में। कहा किस लिए? कहने लगी दोनों चीजें इसलिए लेकर के निकली हूं कि ये जो मेरे हाथ में पानी है इससे जहन्नम की आग को बुझाऊंगी, और ये जो दूसरे हाथ में आग है इससे जन्नत को जलाऊंगी। नाज़िल करे, क्या जन्नत जल जाएगी, दोज़ख बुझ जाएगी? मगर उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। न जन्नत जलेगी न दोज़ख बुझेगी। राबिया से सवाल किया, राबिया ऐसा क्यों कर रही हो? कहा इसलिए। नमाजी से पूछो, कहता है नमाज पढ़ी है जन्नत के लिए। रोजादार से पूछो, कहता है रोजा रखा है जन्नत के लिए। ज़काती से पूछो, कहता है ज़कात दी है जन्नत के लिए। ऐ लोगों, कोई कहता ही नहीं मैंने नमाज पढ़ी अल्लाह की रिजा के लिए, रोजा रखा अल्लाह की रिजा के लिए, जलसा कराया अल्लाह की रिजा के लिए। इसलिए मैं ये दोनों चीजें लेकर के निकली हूँ, जन्नत को जलाऊंगी, दोज़ख को बुझाऊंगी, इसलिए कि ना ये दोनों चीजें होंगी। फिर आदमी जो काम करेगा वो अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए अंदाज को समझे। मेरे उस्ताद कभी कभी मुझसे कहते थे, बेटा जाकिर, जब कभी गिलास की जरूरत हुआ करे तो गिलास मत मांगा करो। मन का हजरत, जब गिलास की जरूरत हो तो फिर गिलास क्यों ना मांगो? तो उनका मशवरा देखें और उनका अंदाज देखें, कितनी दूर अंदेश की बात सोचते थे वो। मुझसे कहते थे, बेटा इसलिए अगर तुमने गिलास मांगा तो लाने वाला खाली गिलास ला करके दे देगा। इसलिए बेटा जब कभी गिलास की जरूरत हो तो पानी मांगा करो, इसलिए कि पानी भी मिल जाएगा और गिलास बगैर मांगे मिल जाएगा। बिला तशबीह हो तमसील, राबिया बसरिया कहती है नमाज पढ़ो अल्लाह की रिजा के लिए, रोजा रखो अल्लाह की रिजा के लिए, जलसा करो अल्लाह को राजी करने। जब अल्लाह राजी हो गया, बताओ रब तबारक व तआला हमें जन्नत देगा कि नहीं देगा? और अगर हमने जलसा सिर्फ जन्नत के लिए किया तो क्या कोई जरूरी है वो हमें जन्नत देगा? ये सोचो सही, तकरीर थोड़ी गहराई में चल रही है, आप लोगों की थोड़ी देर से समझ में आएगी। कोई भी नेक काम करो अल्लाह और उसके रसूल की रिजा हासिल करने के लिए किया करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, किस अंदाज से आए। जमीन बोली मेरा नबी आ गया, आसमानों ने कहा हमारा नबी आ गया। किस अंदाज से तशरीफ लाए। हलीमा सादिया आपको दूध पिलाने
पिलाने के लिए लेकर के गई है सरकार को, अपना दूध पिलाने के लिए। यहाँ बहुत कुछ बोलना था, मगर प्यारे बात थोड़ी सी आगे बढ़ाऊं इसलिए कि कुछ इस्लाह मुआशरा पर भी बात हो जाए। वक्त तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। हलीमा सादिया कहती है मैं प्यारे नबी को घर लेकर के आई, आने के बाद मैंने वुजू किया, वुजू करने के बाद सरकार को मैंने अपना दूध पिलाना शुरू किया। कहती है सबसे पहले मैंने दाहिनी साइड का दूध सरकार के मुंह में दिया, सरकार ने पी लिया। बाई साइड का दूध मुंह में दिया, सरकार ने चेहरा फेर लिया। हलीमा सादिया कहती है मैंने थोड़ी देर के लिए रुक गई और थोड़ी देर के बाद फिर दाहिनी साइड का दूध मुंह में दिया, सरकार ने फिर पी लिया। बाई साइड का दिया, चेहरा फेर लिया। अमेठी वालों जाने की कोशिश ना करना, जाकिर रामपुरी इंशाअल्लाह अपने गले की आवाज के साथ साथ अपने दिल की आवाज आपके दिल पर उतार कर तकरीर खत्म करेगा। हलीमा सादिया कहती है मैं फिर रुक गई, थोड़ी देर के बाद मैंने फिर दाहिनी साइड का दूध मुंह में दिया, सरकार ने खूब पिया। बाई साइड का दिया, चेहरा फेर लिया। हलीमा सादिया कहती है मैं परेशान हुई, या अल्लाह कहीं कोई मुझसे गुस्ताखी तो नहीं हो गई। पैगंबर आदम एक साइड का पी लेते हैं, एक साइड का छोड़ देते हैं। हलीमा सादिया कुछ परेशान है। हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया, या रसूल अल्लाह ऐसा आपने किस लिए किया था? नबी का बचपन है, मगर इंसाफ तो देखो। मेरे पैगंबर आजम फरमाते हैं ऐ लोगों मैंने दूसरी साइड का दूध इसलिए छोड़ा था कि ये मेरा हक नहीं, ये मेरे रज़ाई भाई का हक है। मैं दुनिया में भाई का हक मारने नहीं बल्कि भाई का हक दिलाने के लिए आया हूँ। वाह वाह बस नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा। भाई का हक दिलाने के लिए आया हूँ। अमेठी वालों अभी और थोड़ी गहराई में चले, आज बहुत अच्छा मूड है मेरा इंशाअल्लाह। हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया, या रसूल अल्लाह आपको भाई का हक ही दिलाना था, तो या रसूल अल्लाह आप बाई साइड का दूध पी लेते, दाहिनी साइड का छोड़ देते, तब भी तो भाई को हक पहुंच जाता। या रसूल अल्लाह आपने दाहिनी साइड का क्यों पिया, बाई साइड का क्यों छोड़ दिया? अहले इल्म की तवज्जो, दुआओं से नवाजे, तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी की बारगाह से जवाब मिला, ऐ लोगों मैंने दाहिनी साइड का दूध इसलिए पिया था कि दाहिनी साइड का दूध हल्का होता है, बाई साइड का दूध भारी होता है। मैंने इसलिए दाहिनी साइड का पिया था ताकि दुनिया वालों को ये पता चल जाए, ए दुनिया वालों जब दो भाइयों के दरमियान कोई चीज बांटने का नंबर आए तो जिधर का पल्ला हल्का हो उधर का तुम ले लेना, जिधर का पल्ला भारी हो उधर का अपने छोटे भाई के लिए छोड़ देना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मेरे नबी पैदा होते ही भाई का हक दिला रहे हैं। नबी ने फरमाया मैंने दाहिनी साइड का इसलिए पिया था ताकि दो भाइयों के दरमियान जब कोई चीज बांटने का नंबर आए तो जिधर का पल्ला हल्का हो तुम ले लेना, जिधर का भारी हो उधर का अपने छोटे भाई के लिए छोड़ दो। ये सबक और आगे चले। अच्छा नींद तो नहीं आ रही है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़ी देर के लिए नबी के नवासों की बारगाह में चले। रिजर्वेशन बिल्कुल तैयार है इंशाल्लाह। अब कोई पैसा नहीं लगेगा, जो लगना था लग। नबी के नवासे कौन है? स्टेज पर से कोई ना बोले नबी के नवासे कौन है? वाह, अल्लाह भाई को सलामत रखे। जबकि सर पर टोपी नहीं है, अगले साल जलसे में आएंगे तो टोपी ओढ़ करके आएंगे। ये नौजवान है, नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है, और जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। परेशानी में, तन्हाई में, फुरकत में तुम्हारी याद गोया सूरह यासीन होती है। कि नौजवान जाग जाएं, कसम खुदा की बेड़ा पार है। और नौजवानों की तादाद ज्यादा है,
माशाअल्लाह अदा कर दिया आपने और ये बता दिया कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब सितारों से अब रास्ता पूछ लो कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा अरे मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा मेरे मुस्तफा को। अच्छा, जैसी कदर करना चाहिए थी आप लोगों ने वैसी नहीं की। मैं अभी इसी साल 14 शाबानुल मुअज्जम माशाअल्लाह सलामत रखे बहुत अच्छी कमेटी है यार। इतनी रात में लोग सुभान अल्लाह की दाद से भी कतराते हैं। अभी तो हमें नोटों की दाद तो मैं 7 मार्च 14 शाबानुल मुअज्जम को इस साल कश्मीर में था। कश्मीर में तो कम से कम मौलाना अब्दुल बासित साहब स्टेज पर 25 से 30 मुफ्तियाने किराम उलमाए किराम थे। जब मैंने ये कलाम पढ़ा माशाअल्लाह अल्लाह भाइयों को सलामत रखा। शेर सुनिए कि यही आरज़ू है यही है तमन्ना और दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। माशाअल्लाह